بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت شرک فی المحبت کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ محبت کرنے میں کن کن چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محبت عمل کا نام ہے اور دل کی کیفیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خدا سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی کہتا ہے خدا سے ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شرک ہے، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔ تو ان ٹاپکس کے اوپر میں گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو جو محبت رسول کے اصلاً مخالف ہیں کہ محبت ایگزسٹ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو اس کا معنی اتباع اور اطاعت ہوتا ہے، تو وہ پہلے تو کچھ علمی دلائل لاتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے یہ نہیں ہے، محبت کا معنی عملی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر وہ کتابیں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور کچھ علمی دلائل اپنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بڑے بے جان ہوتے ہیں، بالکل جان ہوتی ہی نہیں، شبے ہوتے ہیں صرف وہ۔ پھر ایک سائیکالوجیکلی اپروچ کرتے ہیں، وہ نفسیاتی اپروچ کرتے ہیں، کیونکہ جو محبت کے مخالف ہیں اور لفظ محب رسول، محب اللہ، ان چیزوں کو نہیں مانتے، عموماً ان کا عمل جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، چونکہ ان کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ان کا زیادہ زور عمل کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ عمل کیسا ہوتا ہے اس کی ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کر۔ تو جو دوسرے مسلمان ہوتے ہیں ان کا عمل وہ کمزور ہوتا ہے ان کے مقابلے میں۔ تو اب انہوں نے ایک سائیکالوجیکلی اپروچ کی اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اللہ کے محب ہیں، ہم رسول کے محب ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم صحابہ کے محب ہیں، اولیاء اللہ کے محبت ہیں، محب ہیں۔ ذرا ان کا عمل دیکھیں، ان کی عادتیں دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں، یہ محب رسول ایسے ہوتے ہیں؟ ان میں تو یہ کوتاہی ہے، ان میں تو یہ کوتاہی ہے، ان میں تو یہ کوتاہی ہے۔ تو وہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں عملاً ان کو وہ گننے لگتے ہیں۔ جب ایک ایک گنتے ہیں تو جو حاضرین ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سائیکالوجیکلی ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ بھی مان جاتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے، کہ جو محب رسول ہے اس کو اس کے اندر تو کوئی کوتاہی ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ ان کا عمل زیادہ ہوتا ہے، یہاں ایک میں سمجھانے کے، اور یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی آدمی، لڑکا انگریز یا لڑکی، جو انگریز لڑکی ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے نا، تو چونکہ وہ ویسٹرن سوسائٹی سے نکلی ہوتی ہے اور وہ ایک آزاد طبیعت کی مالکہ یا مالک ہوتا ہے، تو ان کو یک دم اپنی لائف کو وہ چینج نہیں کر سکتے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو جب وہ کوئی نیا بندہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں ایک لڑکا مسلمان ہوا، اس کا نام ابراہیم تھا، یہ کوئی 3-4 ہفتے کی بات ہے، ریسنٹلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اب وہ اس نے میرے پاس اسلام قبول کیا، اس کا پہلا نام جان تھا، اس کا نام ہم نے ابراہیم رکھا، تو وہ چلا گیا۔ تو جب گیا تو وہ جمعے کا دن تھا، تو وہ جمعہ ہو رہا تھا، تو وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا، اس نے جمعہ نہ پڑھا۔ اب جمعے کے بعد ہمارے شہر سے کوئی 8-10 آدمی ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ وہ لڑکا مسلمان ہوا ہے اور وہ میرے پاس مسلمان ہوا ہے، انہوں نے میرے موبائل کے فون کے اوپر کالوں کا ایک تانتا باندھ دیا، کال پہ کال،
قاری صاحب جی، میں نے کہا جی فرمائیے. وہ ہے نا لڑکا ابراہیم نہیں، وہ جونی جو تھا وہ مسلمان ہوا ہے نا جی، وہ تو جمعے کے دن مسجد کے آگے سے گزر گیا، اس کو سمجھائے ذرا. دوسرا کہتا ہے وہ کل میں نے اس کو وہ فلاں جگہ کھڑا ہوا دیکھا تھا تو وہ ایک عورت سے بات کر رہا تھا، فلاں کو میں نے دیکھا وہ ایسے کر رہا تھا. میں ان کو بتاتا ارے اللہ کے بندو، اس چیز پہ وقت لگتا ہے، ابھی اسلام اس کے اندر آیا ہے، اس کو کچھ وقت چاہیے، کچھ کمپنی چاہیے، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. تو اسی طرح خوارج جو ہیں وہ جب دوسرے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان کا عمل کام ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بڑا بڑا محب بنا پھرتا ہے، اور یہ کیا ہے، ایسے محب ہوتے ہیں. تو ان کو تانا دیتے، وہ کہتے ہیں یہ گناہ کرنے والے کب سے محب بن گئے. تو یہ ایک سائیکالوجیکل یہ اپروچ کرتے ہیں کہ گناہ گار محب رسول نہیں ہوتا، گناہ گار محب اولیاء نہیں ہوتا، گناہ گار محب خدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک سائیکالوجیکل یہ اپروچ ہوتی ہے، اور یہ جب وہ ایزی کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس کو ماننے لگ جاتے ہیں. پہلی تو اس کے اوپر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کامل محبت اسی وقت ہوتی ہے جب محبت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. لیکن ایک بات ہے کہ جس کے اندر محبت ہو اور اعمال صالح کی کمی ہو، محبت آہستہ آہستہ اس کو عمل صالح کی تکمیل تک لے جاتی ہے کہ وہ کرنے لگتا ہے. لیکن خوارج کو تو بہانا چاہیے، وہ تو اس کے اوپر شور ڈالنے لگتے ہیں. یہ درست ہے کہ خوارج کے ظاہراً اعمال عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اعمال کا چرچا کرتے ہیں، دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. حالانکہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو گنا کرو، اپنی نیکیوں اور عملوں کو نہ گنا کرو. وہ اپنے عملوں کو بہت ظاہر کرتے ہیں، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے ان کو، اور ہم سے عمل بہرحال ان کے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بات کا میں اقرار کرتا ہوں. یہ اس لیے کہ یہ مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی یہی علامت بیان فرمائی ہے. یہ حدیث جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، امام بخاری نے اس کو مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے. کتاب الادب کے اندر ذکر کیا ہے، کتاب الخوارج کے اندر ذکر کیا ہے، امام مسلم نے اس کو کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے آپ واقف ہیں، لیکن صرف میں اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کے چند الفاظ عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی جو علامات بتائیں تو آپ نے فرمایا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، کہ وہ لوگ ایک تو کتاب اللہ کو اتنا پڑھیں گے کہ قرآن کر دیں گے، اور بورڈ لگائے ہوں گے انہوں نے اپنے مدارس کے، ایک مہینے میں قرآن کو سمجھنا آ جائے گا، 40 دن میں قرآن کو سمجھنا آ جائے گا، اور وہ آیتوں کے نمبر اور ریفرنس اس طرح بتائیں گے کہ گویا وہ پانی کو پی رہے، اتنا قرآن ان کو یاد ہوگا. لیکن یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، قرآن پڑھتے ضرور ہیں، وہ آؤٹ آف کانٹینس ہوتا ہے، اگلی پچھلوں آیتوں کا تعلق نہیں ہوتا، بس ایک رٹا لگاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا رتبن، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ ان کو تھکان نہیں ہوگی، تھکیں گے نہیں، زبان تر ہوگی ان کی اس کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ. لیکن آگے اور تیز ہوں گے اس معاملے میں، اور لوگ ان سے متاثر ہوں گے کہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ ہوگا یہاں سے اوپر ہی، نیچے اس کا اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں نیچے اثر ہوگا؟ کہ قرآن کا نیچے تب اثر ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر خدا کی محبت ہو اور مصطفیٰ کی محبت ہو، ان کا وہ ظاہر ہوگا، اندر نہیں جائے گا، کیونکہ اندر نہ محبت خدا ہوگی نہ محبت مصطفیٰ ہوگی. اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ ان لہو اصحابا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم ان کے عمل دیکھو تو ان کی نمازیں اتنی زیادہ نظر آئیں گی کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے، اپنی نمازوں کے سامنے پڑھے کہو گے کہ ہماری تو نماز ہے ہی نہیں، اتنی اعمال کی کثرت ہوگی. اور ان کے روزے زیادہ ہوں گے، ان کا چیریٹی ورک زیادہ ہوگا، ان کا کمیونٹی ورک زیادہ ہوگا، سارے کام دوسرے مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہوں گے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کام ان کے